اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور یہ ٹاپک ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ٹاپک کافی لمبا چلنے والا ہے، اور اس میں جو ہے اس ٹاپک کا جو نام ہے وہ امت مسلمہ کا عروج و زوال، اور اس میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا کہ اس کے کیا اسباب، کیا وجوہات ہیں اور کیا تدارک ہے کہ امت مسلمہ کا عروج بھی تھا اور اب زوال بھی ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اس کے پیش نظر ہے، بیک اینڈ پہ کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں، ہمارا پاس کیا تھا، ہماری تاریخ کیا تھی اور ہماری آج کی تاریخ کیا ہے۔ تو نوجوان نسل کے لیے یہ ایک بڑا ضروری تھا یہ پیغام پہنچانا، اور ہم سب کا اپنے اوپر غور کرنا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ ہمارا وجود کہاں پہ ہے، ہماری سوچ کہاں پہ ہے، اور ہم کہاں سے آئے ہیں، اور ہم نے کہاں کہاں پہ حکومت کی ہے، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کرم اے شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ امت مسلمہ کا عروج بھی قابل دید تھا اور زوال بھی باعث عبرت ہے۔ کسی بھی قوم کا نہ عروج اتفاقی ہوتا ہے اور نہ زوال حادثاتی، بلکہ عروج بھی فطرت کے قوانین کا پابند ہوتا ہے اور زوال بھی قدرت کے ازلی اصولوں کے تحت۔ اسی ناقابل تغیر قانون کے تحت ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور قومی فریضہ بھی ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عروج و زوال کی داستان کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگان دین اور ہماری نسلوں نے ہماری تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہم کس آسمان کا ستارہ ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہم جو عروج دیکھنے والے لوگ تھے آج زوال کی پستیوں میں کیوں آ گئے۔ امت مسلمہ کیسے تشکیل پائی، وہ کیا اوصاف اور خوبیاں تھیں جن کے سبب اس قوم نے صحراؤں سے اٹھ کر ایران اور روما کی سلطنت کو پلٹ دیا۔ یہ قوم بڑی اور بڑھتی چلی گئی، فتوحات ان کا مقدر بنی اور عزتیں ان کا نصیب۔ زمانے کو اس قوم نے امن و آشتی کی دولت بھی دی اور علم و حکمت کے گوہر بھی دیے۔ یہ قوم دنیا کو توہمات کے جہان سے نکال کر حقائق کی روشنی میں لے آئی۔ اس قوم نے چار دانگ عالم میں صرف ابدان پر حکومت نہیں کی بلکہ دلوں کو مسخر کیا اور روحوں پہ راج کیا۔ لیکن پھر اس قوم پر زوال پوری شدت کے ساتھ آیا، ان کی عزتیں خاک میں مل گئیں، ان کی فتوحات شکست کا روپ دار گئیں، اور بقول دنائے راز علامہ محمد اقبال، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ زمانے کو راہ دکھانے والے خود دوسروں کے اشاروں پہ چلنے لگے۔ وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے اس قوم کو فاتح عالم بنایا، اور وہ کیا اسباب تھے جن کے سبب ان سے عزتوں اور فتوحات کے تاج چھین لیے گئے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں، آئندہ آنے والی سیریز میں ان سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی، تاہم ہم میں سے ہر فرد یہ سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے وہ غور کرے کہ وہ اپنی حد تک ملت اسلامیہ کو زوال کی طرف لے جا رہا ہے یا عروج کی منزلوں کی جانب۔ کیوں؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس میں جو حق اور ثواب ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کا صدقہ ہے، اور جو خطا اور غلطی ہے وہ میری قلت علمی اور کم نظری کی وجہ سے ہے۔ میں اپنے معزز سامعین ناظرین سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے میری غلطیوں اور خامیوں سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر میرے اندر کوئی غلطیاں دیکھیں، میرے اندر کوئی خامیاں دیکھیں، میری کچھ بات غلط دیکھیں تو میری ضرور اصلاح کریں۔ دعا ہے کہ خداوند جلیل
میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور میرے آنے والی جو نوجوان نسلیں ہیں، جو نوجوان نسل ہے، ان کو اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ کا پتہ ہو کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے، ہمارے بزرگان دین کیا تھے، ہمارے اسلاف کیا تھے، اور ہم نے کیا کیا عروج دیکھا، اور عروج دیکھنے کی وجہ کیا تھی، کیوں ہم عروج کی بلندیوں پر پہنچ گئے، کیوں ہم نے روما کی سلطنت کو کیسے فتح کر لیا، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس وقت تھیں ان سب کو مسلمانوں نے فتح کیسے کر لیا تھا، اور آج مسلمان جو زوال اور پستی کا شکار ہیں، آخر ان کی کیا وجوہات ہیں، وہ تب پتہ چلیں گی جب ہمیں اپنے عروج کا بھی پتہ ہوگا اور اپنے زوال کا بھی پتہ ہوگا، پھر ان کا موازنہ کریں گے کہ عروج ہم نے کیسے دیکھا اور زوال ہم پر کیسے آیا، وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا اسباب تھے، اور پھر انشاءاللہ العزیز آخر میں ان کا حل بھی کہ ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ زوال سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اسلام کی طرف، حقیقت کی طرف ہم کیسے پلٹ سکتے ہیں، ہمارا نام دوبارہ عروج میں کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والی ہر جو ویڈیو ہوگی وہ اس سے متعلق ہوگی، تو یہ جو سیریز ہے یہ بڑی مزیدار ہونے والی ہے، یہ جو ٹاپک ہے بڑا شاندار ہونے والا ہے، آپ اس میں آہستہ آہستہ آتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ سیریز بڑی ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہمارے لیے، کہ یہ کتنی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا، ہمیں اپنے عروج و زوال کی داستان کا سبب، وجوہات، تدارک، یہ سارا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی میرے چینل پہ اس وقت نیا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے، آپ کے ایک سبسکرائب کی وجہ سے جو ہے یہ چینل اور گرو کرے گا اور ہر بندے تک یہ پیغام پہنچے گا، ہر بندے تک یہ سیریز پہنچے گا۔ جہاں پر وہ یوٹیوب، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ان کو ایسی ایک علم والی، ایک قیمتی چیز جو ہے وہ بھی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور جو ہے وہ شیئر بھی کریں، لائک، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تشکیل امت مسلمہ، مسلمان ایک قوم ہے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھی، جس نے انتہائی قلیل عرصہ میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ عرب جس کے متی ہوئے، ایرانی باج گزار بنے اور رومی ٹیسٹ دہندہ۔ عرب کے ریگزاروں سے اٹھنے والی یہ قوم ایک عجیب اور حیران کن قوم تھی۔ دنیا جن کی ترقی کا راز سمجھنے سے درماندہ ہو گئی۔ یہ لوگ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہوتے، لیکن بڑے بڑے لشکروں کو تہو بالا کر دیتے، چیتھڑوں میں ملبوس ہوتے اور شہنشاہوں کی قبائیں نوچتے۔ یہ قوم بڑی اور بڑھتی چلی گئی، پھیلی اور پھیلتی چلی گئی۔ فتح ان کا مقدر اور نصرت ان کی تقدیر تھی۔ یہ جدھر نظر اٹھاتی اور جدھر قدم بڑھاتی، وہ زمین اس کی زمین اور وہ جہاں اس کا جہاں ہوتا۔ اپنے اعلیٰ اور مقدس مقصد کے لیے یہ قوم مارکہ ہائے کارزار میں کود پڑتی، خشکیوں میں جنگ لڑتی، دریاؤں میں مارکے بپا کرتی، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانوں کی آوازیں بلند کرتی اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں نعرہ ہائے تکبیر کے نغمے الاپتی۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی اور تلواروں کی چھاؤں میں توحید کے گیت گاتی۔ بڑی اور بڑھتی ہی چلی گئی، پھیلی اور پھیلتی ہی چلی گئی۔ امت مسلمہ کا عصر حاضر کا حدی خواہ اقبال اس منظر کی جلوہ کشی یوں کرتا ہے: محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہاں تک کہ ابھی پہلی صدی ہجری ختم نہ ہوئی تھی کہ مشرق میں سندھ اور چینی ترکستان تک اور مغرب اندلس تک اس کی حدود و سلطنت پھیل گئی۔ اور پھر یہ صرف تلواروں کی فتح نہیں تھی، صرف سیاسی غلبہ اور اقتدار نہیں تھا، بلکہ یہ قوم دلوں پہ راج کرتی تھی۔ اس کے مفتوحہ علاقے خالص اسلامی تہذیب کا مرکز بن جاتے تھے۔ اس قوم نے علوم و فنون کے دریا بہائے، ایجادات و اختراعات کی ایک ختم نہ ہونے والی فہرست کا صحرا اس قوم کے سر ہے۔ اس قوم نے زندگی کے ہر میدان میں دنیا کی امامت کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قوم کی تشکیل کس نظریہ پر ہوئی؟
اور اس کی فلک بوس عمارت کن بنیادوں پر اٹھائی گئی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے انسان کو کلی طور پر بدل دیا؟ منتشر افراد اتحاد کا پیکر بن گئے، حروف ابجد سے ناواقف مسند علم و حکمت کے تاجدار بن گئے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا جانے والے اتنے رحم دل بن گئے، اگر کبوتری ان کے خیمہ میں انڈا دے دے تو وہ خیمہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کبوتری کا انڈا نہ ٹوٹے۔ دنیا میں مگر رہنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے نشہ توحید میں اس قدر سرمست ہو گئے کہ وہ راتوں کے راہب اور دنوں کے شاہ سوار بن گئے۔ ان کی رہبانیت بھی اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے تھی اور شاہ سوار بھی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے تھی۔ یہ اسی کا تھا کرشمہ کے عرب کے بچے کھیلنے جانے لگے ایوان کے کسریٰ میں شکار، یہ اسی کا تھا کرشمہ کے عرب کے راہزن فاش کرنے لگے جبریل امین کی اسرار۔ یہ بنائے امت مسلمہ کیا ہے؟ دنیا میں بہت سی اقوام پائی جاتی ہیں، ہر قوم یا تو اشتراک رنگ و نسل سے تشکیل پاتی ہے یا علاقہ کی وحدت و یگانگت اس ایک قوم کے روپ میں ڈال دیتی ہے، جیسے جرمن ایک قوم ہے اور روم بھی ایک قوم ہے۔ کبھی کبھی وحدت زبان بھی قوم کی بنیاد بن جاتی ہے، جیسے عرب ایک قوم ہے اور عجم ایک قوم ہے، لیکن مسلمانوں کی قومیت کا سبب نہ رنگ کا اتحاد تھا، نہ زبان کا، نہ علاقہ کی یگانگت تھی اس کا ذریعہ بنی، اور نہ ہی کوئی جغرافیائی عوامل، بلکہ مسلم قومیت کی بنیاد صرف اور صرف کلمہ طیبہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی تھی اور یہی رہے گی۔ جس نے بھی اس کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا، وہ کسی قوم کا ہو، کوئی رنگ رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو اور دنیا کے کسی خطہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایک قوم بن گئے۔ وہ مکے کا ابو بکر، روم کا صہیب ہو، فارس کا سلیمان ہو یا حبشہ کا بلال رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو بھی آئے اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا گیا، اسی قوم کا فرد بنتا گیا۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھ لی یاد خیر البشر کے رشتہ سے۔ امتیازات اور تفاوت کی تمام بنیادیں منہدم ہوتی گئیں۔ جو یہاں سے آیا، جو بھی زبان بولتا ہو، جو بھی رنگ رکھتا ہو، جس بھی قبیلے کا فرد، اور جو بھی اس قوم کی پہچان کلمہ طیبہ تھا، اور جس نے بھی اس کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، وہ مسلم قوم کا ایک فرد بن گیا۔ حکیم الامت حضرت اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ کے خوبصورت اور جامع الفاظ میں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسی وحدت نے ایک قوم بنا دیا، بنائے ملت کی اسی فکر کا ایک عملی مظاہرہ مواخات مدینہ کے روپ میں دنیا نے دیکھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ محبت، اخوت اور بھائی چارہ کے جو مظاہر یہاں دیکھنے میں آئے، دنیا کی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ بھائی بھائی نہ رہا جو اگرچہ ماں جایا ہے لیکن اخوت اسلامی اور قومیت کلمہ میں نہیں آیا، اور وہ بھائی بھائی ہے جو اگرچہ اجنبی ہے لیکن کلمہ طیبہ کے اقرار نے اسے مسلم قومیت کا ایک فرد بنا دیا ہے۔ اسی نظریہ قومیت کا ایک مظاہرہ غزوہ بدر کے پس منظر میں دیکھا جائے کہ جب جنگ کے لیے صف بندی ہوئی تو بیٹا باپ کے مقابلے میں تھا، بھائی بھائی کا مقابل تھا، اور ماموں کا حریف اس کا بھانجا تھا۔ کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا اور کسی نے ماموں کو، تاکہ اس بات کو عملی شکل میں عیاں کر دیا جائے کہ جو کلمہ طیبہ کے دائرہ میں نہیں آیا وہ ہماری قوم کا فرد ہی نہیں، اگرچہ بظاہر جتنا بھی قریبی ہو۔ اور بدر کے قیدیوں کے متعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیے جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کر دیے جائیں، ہر مسلمان کے قیدی رشتہ دار اس کے حوالے کر دیے جائیں، وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، تاکہ زمانے پہ واضح ہو جائے کہ جو مسلمان نہیں وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا
جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بنائے قومیت اسی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ ترجمہ، تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس قوم کی بنیاد اور پہچان تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس سے آئے تھے، لیکن ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم میں سے ہے اور وہ ہمارے اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ جب کسی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو فرمایا انا سلمان ابن اسلام، میں سلمان ہوں، میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے اور میرے دادا کا نام بھی اسلام ہے۔ الغرض مسلمان قوم کی بنیاد اور اساس اسلام اور صرف اسلام ہے۔ یہ اسی بنیاد پر تشکیل پائی اور اسی بنیاد پر پروان چڑھی۔ اس کی ابتدا اور انتہا کا یہی نظریہ ہے، یہی ہے مقصود فطرت، ہے یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو جناب یہ تھی امت مسلمہ کی بنیاد، اساس، ان کی کچھ جھلکیاں۔ تو آنے والی سیریز میں انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچ سکے اور آپ میرا پیغام آگے پہنچانے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے نئی آنے والی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔